السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 196 اور 197 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب رحمان نے ایمان لانے والوں اور اللہ کی رضا کی خاطر اعمال کرنے والے، جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مشکلات کو برداشت کرنے والے، ان کے لیے مغفرت اور انعام کا اعلان فرمایا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر ساتھ ہی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کے احکامات کا انکار کرنے والوں اور دنیاوی مال و متاع کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ دنیاوی مال و متاع حاصل کر کے خوش نہ ہوں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اور مال کما لیا ہے، جائیدادیں بنا لی ہیں۔ یہ دنیاوی جو مال ہے یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اعمال اور ایمان ہی کام آئے گا اور اسی کی قدر ہوگی۔ اور جو لوگ دنیاوی مال و متاع اور حاصل کر کے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر رہ گئے، وہ یاد رکھیں کہ ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہے اور دائمی عذاب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے کافرو کہ تم میرے حکم کا انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ دونوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ یہ ان سب کے لیے ہے کہ ان کو رسوا کن عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر کے دولت، مال، جائیداد میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ کامیابی کی یہ دلیل نہیں ہے۔ کامیابی یہ دنیا جو ہے یہ ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے۔ اصل مقصود اور اصل جو ہماری منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ آئیے ان آیات کے کچھ ترجمہ اور تشریح پر تھوڑا سے نظر ڈالیں۔ لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے انہیں، تقلب الذین، ان لوگوں کے یعنی جو چالیں ہیں، کفروا فی البلاد، کہ یہ جو لوگ ہیں اے نبی نے بتا دیجئے کہ ان کی جو چالیں ہیں ان کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ یعنی یہ جو کافر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں لوگوں کو، انہیں بتا دیں کہ آپ کسی دھوکے میں یا مغالطے میں نہ رہیں۔ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھانے والا سامان، یعنی دنیا کے جو مال متاع ہے یہ محض چند روزہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔
ثم مأواہم جہنم، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی اگر تم نے اس دنیا کے ہی مال متاع کو سب کچھ کامیابی اور سب کچھ سمجھ لیا تو یاد رکھو یہ تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ آخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہاں انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ اچھے ہیں تو ان کے لیے انعام ہے، برے ہیں تو ان کے لیے سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو قیامت کے دن جنت بھی دائمی ہے اور دوزخ بھی، اچھے اعمال کے لیے دائمی جنت ہے، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، وہ خواہ کلمہ گو ہوئی۔ کیوں کلمہ گو کے لیے اتنا اللہ رب العزت نے ضرور فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ لوگ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں، پیارے نبی کی شفاعت ضرور ہوگی ایک مسلمان کے لیے، اور مسلمان کو ایک نہ ایک دن جنت بھی ضرور ملے گی۔ لیکن میرے عزیز و بھائیوں، اگر وہ دوزخ کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اگر چند دن بھی اس میں خدا نخواستہ ہمیں جانا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ آج کی آگ کے بارے میں دیکھیں، اس کے اوپر اپنا ہاتھ یا انگلی چند لمحوں کے لیے رکھ کر دیکھیں، پھر تصور کیجئے کہ اس سے 70 گنا زیادہ، اور پھر سارے کا سارا جسم اس آگ کے گھڑے میں، یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، کیسے برداشت ہوگا؟ خدا کے لیے اس دنیا کو ایک عارضی مال و متاع، اس دنیا کا عارضی سمجھیں، عارضی لیں۔ جس طرح مسافر کسی جگہ سے کچھ گزرتا ہے اور وہ اپنا کچھ مال و متاع لے لیتا ہے تاکہ میرا جو سفر ہے آسانی سے گزر جائے، اسی طرح یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت میں آخرت کی تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔